نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وَإِذَا رَأَوْكَ اور جب دیکھا انہوں نے آپ کو اور جب وہ دیکھتے ہیں آپ کو إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا تو آپ کو مذاق ٹھہرا لیتے ہیں أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا کیا یہ ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا قریب ہے کہ یہ بھٹکا دیتا ہمیں ہمارے الہوں سے لولا ان صبرنا علیہا اگر نہ صبر کرتے ہم ان پر وسوف یعلمون اور ان قریب جان لیں گے وہ حین یرون العذاب جب دیکھ لیں گے عذاب کو کہ من اضل سبیلا کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے سیدھے راہ سے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے ٹھہرا لیا اپنا معبود اپنی خواہش کو افأنت تکون علیہ وکیلا کیا پس آپ اس پر نگران ہیں ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ بے شک ان کے اکثر بات کو سنتے یا سمجھتے ہیں انہم الا کالانعام وہ کچھ نہیں ہے مگر جانوروں کی طرح ہیں بل ہم اضل سبیلا بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئی ہیں سیدھے راہ سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ الفرقان آیات نمبر 41 سے لے کر 44 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کی مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور نقلی دلیل اور بطور تخفیف کے گزشتہ قوموں کے حالات کی طرف مختصر اشارہ فرمایا مثلا موسیٰ علیہ السلام آیات بینات لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس گئے انہوں نے انکار کیا تو غرق ہو گئے نوح علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا تو وہ غرق ہو گئے قوم عاد قوم سمود اصحاب الرس اور دیگر کئی بستیاں
تباہ و برباد ہوئی، لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش برسی۔ یہ سارے واقعات اور ہولناک ان کے انجام، ان کا تذکرہ سننے کے بعد آج کے سبق میں ان لوگوں کو ڈرایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور صرف انکار ہی نہیں کرتے تھے، وہ بدبخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اللہ نے آپ ہی کو رسول بنایا، اللہ کو اور کو نہیں ملا تھا۔ نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے، یہ اسی کے حقدار ہیں جو پہلی قوموں کا انجام ہو گیا ہے۔ فَمَا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوتے تو لوگ تنزیت اور کہتے واہ جی واہ، یہی رسول ہیں کہ علاوہ اور اللہ کو رسول کو نہیں ملا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ جب طائف گئے تو طائف والوں نے بھی یہی بات کہی تھی، اللہ کو آپ کے علاوہ اور کوئی ملا تھا جس کو رسول بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یتخذونک الا ہزوا، ایسے بدنصیب ہیں کہ میرے سچے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اھذا الذی بعث اللہ رسولا، کیا یہ ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے شرک نہیں چھوڑا تو بڑے سمجھدار ہیں، ہم نے شکر ہے نبی کی بات نہیں مانی ورنہ ہمارے معبود جو ہیں ہم سے چھوٹ جاتے۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، قریب تھا یقیناً یہ ہمیں ہمارے الہوں سے ہٹا دیتا، ہٹکا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو یہ ہے عبادت صرف اللہ ہی کی کرو، اور ہم نے کبھی لات کی، کبھی منات کی، کبھی عزا و حبل کی، کبھی فلاں فلاں کی۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تو یہ تو ہمیں ہمارے الہوں سے پھٹکا دیتا، ہٹا دیتا۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم صبر نہ کرتے، ڈٹ نہ جاتے ان پر، اگر ہم اپنے معبودوں پر ڈٹ نہ جاتے تو آپ تو کب سے ہمیں ہٹا چکے ہوتے، لیکن ہم بڑے بادشاہ 30 مار خان ہیں، ہم ڈٹے ہوئی ہیں ضد پر اور اپنے معبودوں پر ڈٹے، یہ اپنا فخر سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیے ہوئے، نبی پاک کی بات نہیں مانی اور جناب اپنے جھوٹے معبودوں پر ڈٹے ہوئی ہیں۔ عاقل بخیرت نازا مجنو بجنو کل حزب بما لدیہم فرحون، عقل والا عقل پر خوش ہوتا ہے، پاگل اپنے دیوانے پن پر خوش ہوتا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو جس پر ہوتا ہے اسی پر خوش ہوتا ہے۔ اب وہ خوش ہو رہے کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا، حالانکہ اللہ کے سچے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، ان قریب وہ جان لیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے کہ من اضل سبیلا، کہ کون بھٹکا ہوا ہے سیدھے راستے سے۔ جب جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے پھر پتہ چلے گا کہ وہ بھٹکے ہوئے تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھٹکانا چاہتے تھے۔ تو ایک تو یہ طبقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے، ایک اور یہ ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی معبود بنایا ہوا ہے۔ معبود اس کو کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے، اور اپنی خواہش کی اطاعت کی جائے جو خواہش معبود ہے، جو دل میں آتا ہے بس وہی ان کا دین ہے، وہی ان کی شریعت ہے۔ اپنی خواہشات کا بندہ بنا ہوا ہے، خواہشات کے پیچھے زندگی ساری برباد کر دی ہے، نہ اللہ کی پرواہ اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف دھیان، نہ قرآن کی آیات بینات کی طرف توجہ، بس جو دل میں آیا وہی پورا کیے جا رہا ہے، گویا کہ اس کے لیے کوئی قانون ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ارائیت،
من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ٹھہرایا اپنا معبود اپنی خواہشات کو، اپنی خواہش کو، اپنی تمناؤں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ وہ ہے کہ آیت سمجھا رہی ہے صرف بتوں کی پوجا کرنا ہی شرک نہیں، صرف قبروں کی پوجا کرنا ہی شرک نہیں، صرف غیر اللہ کے نام کے نعرے لگانا ہی شرک نہیں، بلکہ اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کا بندہ بن جانا یہ بھی شرک ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنی ہوا کو، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنانا یہ بھی شرک ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کا حکم کچھ ہے اور میرا نفس کچھ اور تقاضا کر رہا ہے۔ اللہ کا حکم کہہ رہا ہے کہ حیا اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار، اور میرا نفس بدکاری کی طلب میں ہے، تو میں نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی خواہش کو معبود بنایا۔ اسی طرح اللہ کا حکم کہتا ہے حلال کھاؤ، اور میرے پاس حرام کا پیسہ آ گیا، رشوت کا پیسہ آ گیا، سود کا پیسہ آ گیا، دوسروں کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کا پیسہ آ گیا، اور کسی طریقے سے ناجائز مال میرے پاس آ گیا۔ میں نے کہا جان دے، فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، رب کو چھوڑ کر خواہش کو معبود بنا لی، کہ جو تیرے دل میں آیا بس وہی تیرا معبود ہے، جو تو پسند کرتا ہے بس وہی کیوں کیے جا رہا ہے۔ تو گویا کہ اس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا ہے۔ اور جو پھٹک جائے، خواہش کو معبود بنا لے، اس کو پھر کون سمجھائے، اس کو پھر کون روکے؟ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا بس آپ اس پر نگران ہیں؟ جنہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواہش کا بندہ بن گیا اس پر بھلا آپ نگران ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ بھی نگرانی نہیں کر سکتے، اس نے تو ہر بات ہر عمل خواہش کے مطابق ہی کرنا ہے، کیونکہ خواہش کا بندہ جو بن گیا ہے۔ ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بے شک اکثر ان کے سنتے اور سمجھتے ہیں؟ آپ نے کیا سمجھ رکھا؟ جو خواہش کا بندہ ہے وہ بات کو کوئی سنے گا، وہ بات کو کوئی سمجھے گا؟ ورنہ ہرگز نہیں۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ اور کچھ نہیں مگر جانوروں کی طرح ہیں۔ آپ جانور کو چھوڑیں تو یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ پٹی ہے، یہ وہ زمین ہے جو میری ہے اور یہ ساتھ والے پڑوسیوں کی ہے۔ اب یہاں سے چارہ چرنا کاٹنا میرے لیے جائز ہے، ساتھ والی سے میرے لیے جائز نہیں، لیکن جانور کو کیا پتا، اس کو آپ چھوڑ دیں وہ ادھر سے بھی کھائے گا ادھر سے بھی کھائے گا۔ انہم الا کالانعام، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بھی جانوروں کی طرح ہیں، یہ مال میرے لیے جائز ہے، یہ ناجائز ہے، وہ یہ والا بھی لیں گے وہ والا بھی لیں گے، جانوروں کی طرح ہیں۔ یہ میرے لیے جائز ہے، یہ میری بیوی حلال ہے اور وہ حرام ہے۔ انہم الا کالانعام، ان کے جانوروں والا حساب ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حلال کی طرف بھی جائیں گے، یہ حرام کی طرف بھی جائیں گے، کیونکہ جیسے جانوروں کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ایسے ان لوگوں کو بھی سمجھ حلال اور حرام کی کوئی سمجھ نہیں ہے، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، جیسے جانوروں کو پتہ نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانور تو پھر ایسے ہے کہ چلو کہیں منہ مارا تو واپس گھر کو آ گیا، یہ تو ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئی ہیں، یہ تو ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئی ہیں جن کو گھر کا راستہ ہی بھول گیا، جن کو گھر کا راستہ یہ بھول ہی گیا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ بھول ہی گیا کہ ہم نے اللہ رسول کے ساتھ کچھ وعدہ کیا ہوا ہے، ان کو تو گھر کا راستہ ہی بھول چکا ہے، پھٹکے ایسے پھٹکے کہ کہیں سے کہیں جا نکلے، کہاں اسلام اور کہاں ان کی آوارہ گردیاں، کہاں اللہ رسول کا حکم اور کہاں ان کا چلنا پھرنا، کہاں قرآن کی آیات اور کہاں ان کی آوارہ گردیاں۔ یہ تو بل ہم اضل سبیلا، جانور پھر بھی کہیں منہ مار کے شام کو گھر تو آ جاتا ہے، یہ تو ایسے بھٹک گئے میرے نبی کے سیدھے راستے سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق ٹھہرا لیتے ہیں۔
اور کہتے ہیں اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، یقیناً قریب تھا کہ وہ ہمیں بھٹکا دیتا ہمارے الہوں سے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اس پر ڈٹ نہ جاتے، وسوف یعلمون، اور ان قریب جان لیں گے وہ، حین یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، من اضل سبیلا، کہ کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے سیدھے راہ سے، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اس کو جس نے ٹھہرایا اپنی خواہش کو اپنا معبود، افانت تکون علیہ وکیلا، کیا پس آپ اس پر نگران ہیں، ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یاکلون، آپ نے کیا گمان کیا کہ بے شک اکثر ان کے سنتے اور سمجھتے ہیں، انہم الا کالانعام، یہ اور کچھ نہیں مگر جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ سیدھے راہ سے بھٹکی ہوئی